اس لمحے میں خوش آمدید، جہاں الفاظ خاموش ہو جاتے ہیں اور دل بولنے لگتا ہے۔ یہ ہے درود کا راز، ایک ایسا روحانی سفر جو ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں لے جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے راز کے سفر پر نکلنے والے ہیں جو صرف کتابوں کے لفظوں سے نہیں، بلکہ یہ وہ راز ہے جو دل کی آگ، عشق کی روشنی اور صوفیہ کے خاموشی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ راز ہے درود ابراہیمی کا، وہی درود جو ہم سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ پہلے بھی میں نے اپنی 2 ویڈیوز میں آپ کو درود کے راز بتائے تھے۔ آج اسی سیریز کا تیسرا حصہ بیان کر رہی ہوں۔ مگر کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے اس درود کو نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ اور شمس تبریز جیسے صوفی جب اس پر گفتگو کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو کیوں بھر آتے تھے، مگر وہ مکمل زبان پر نہ لاتے؟ شمس تبریز رحمت اللہ فرماتے تھے، درود ابراہیم محض دعا نہیں، یہ ایک نورانی دروازہ ہے جو بندے کو نبیوں کے فیض سے جوڑ دیتا ہے۔ آئیے دل کو حاضر کریں، نیت کو صاف کریں اور اس سفر راز میں داخل ہو جائیں۔ یہاں درود وقت بدل دیتا ہے اور دل کو فرشتوں کا مسکن بنا دیتا ہے۔ بہنوں، درود ابراہیم محض دعا نہیں، یہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ فرماتے ہیں، الفاظ درود کے ہیں مگر حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہے۔ مگر وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی تو وہ راز تھا جو انہوں نے براہ راست کبھی نہیں بتایا۔ شمس تبریز کا کمال یہ تھا کہ وہ ہاتھوں کو ادھورا چھوڑتے تاکہ سننے والے کے اندر سوال پیدا ہو جاتا۔ وہ فرماتے، ہر راز ہر زبان پر نہیں آ سکتا، کچھ راز دل والے دل میں سمجھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے وہ اکثر خاموش ہو جاتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے، بس یہی کہتے کہ یہ درود وقت کو بدل دیتا ہے، مگر یہ بات لفظوں میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، غور کیجئے، درود ابراہیم میں 2 عظیم ہستیاں ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کبھی غور کیا؟ ایک درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور دوسرے حصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے۔ یہ صرف 2 نام نہیں ہے بلکہ یہ 2 زمانوں کا ملاب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ماضی کی دعا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی تکمیل ہے۔ یعنی درود ابراہیم اصل میں وقت کو جوڑ دیتا ہے، یہ ماضی اور حال کو ایک ایسے لمحے میں لا کھڑا کرتا ہے یہاں وقت اپنی قید کھو دیتا ہے۔ شمس تبریز نے اسی کی طرف اشارہ دیا تھا کہ درود ابراہیم وقت کو بدلنے کی طاقت ہے، مگر انہوں نے یہ راز مکمل بیان نہیں کیا کیونکہ ہر شخص وقت کی حقیقت برداشت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میری بہنوں، سوچیں، جب آپ دل کی گہرائی سے درود شریف پڑھتے ہیں تو گویا آپ وہ لمحہ زندہ کرتے ہیں جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا اور جو آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پورا ہوا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے پڑھتے ہوئے شمس تبریز کی آنکھیں بھیگ جاتی، مگر وہ جانتے تھے کہ عام لوگ یہ بات سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ آج کی اس تیسری قسط میں ہم نے جانا تھا کہ درود ابراہیم کوئی عام دعا نہیں ہے بلکہ وقت کو جوڑنے والی ایک روحانی طاقت ہے۔ اس راز کو اشاروں میں بتاتے ہیں شمس تبریز، مگر زبان سے کبھی مکمل ادا نہیں کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی قسطوں میں اور مزید راز کھولیں گے اور جانیں گے کہ درود ابراہیمی صرف وقت نہیں بدلتا بلکہ نسلوں کی تقدیر بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میری نسل میں بھی نبوت اور رحمت قائم فرما۔ یہ وہ دعا تھی جو صدیوں تک آسمان پر معلق رہی اور پھر اس کا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اس دعا کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی ہم صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے بلکہ اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنے گھرانے اور اپنے آنے والی تمام نسلوں کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں۔
شمس تبریز ایک دن اپنی محفل میں فرما رہے تھے، درود ابراہیمی نسلوں کی تقدیر کا ذکر ہے، جو اپنے دل سے پڑھتا ہے اس کی اولاد اللہ کے نور میں چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ سن کر محفل کے دل ہل گئے۔ کسی نے پوچھا، حضرت کیا یہ سچ ہے کہ درود ایک نسل سے دوسری نسل تک فیض دیتا ہے؟ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ فرما کر بولے، یہ وہ راز ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، مگر ہاں یہ درود صرف پڑھنے والے کو نہیں، اس کے گھر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دنیا میں ہم سب اپنی اولاد کے لیے جدوجہد بہت کرتے ہیں، رزق کی، تعلیم کی، آسائشوں کی، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں، تقدیر کا نور۔ جو دل درود ابراہیمی سے روشن ہوتا ہے، اس کی نسلیں اندھیروں میں نہیں بھٹکتی۔ یہ وہ روحانی ڈی این اے ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ شمس تبریز نے اسی حقیقت کو چھپایا، کیونکہ اگر ہر شخص کو یہ راز معلوم ہو جاتا تو شاید دنیا صرف درود پڑھنے میں لگ جاتی، باقی امتحان بھول جاتی۔ انسان کے دل کی حقیقت یہ ہے کہ وہ یا تو اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے، حسد، کینہ، غفلت، یا پھر وہ نور سے بھر جاتا ہے۔ درود ابراہیمی دل کی صفائی ہے، یہ دل کو دھو دیتا ہے اور ایسا سکون بھر دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں خریدا جا سکتا۔ بے شک شمس تبریز کہتے تھے کہ میں نے دنیا کے ہر ذکر کو آزمایا، مگر جو نور درود ابراہیم سے دل میں اترا وہ کسی اور سے نہ ملا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے جب فرشتے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3، گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جب دل میں نور اتر جائے تو گناہ کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ برائی کے قریب آ کر بھی بچ جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ تھا جسے شمس تبریز نے براہ راست بیان نہیں کیا، کیونکہ ہر شخص فرشتوں کے قرب کی حقیقت کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک شاگرد نے شمس تبریز سے پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہمیشہ نور سے بھرا رہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمس تبریز مسکرا کر بولے، ہر وقت دل کی زبان سے درود ابراہیمی پڑھو۔ اگر تمہارے ہونٹ خاموش بھی ہوں مگر دل درود کہہ رہا ہو تو سمجھو تمہارے پاس فرشتے پہرا دے رہے ہیں، کیونکہ دل سے آواز آ رہی ہے، دل سے تم بول رہے ہو۔ یہ سن کر وہ شاگرد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے محسوس ہوا جیسے واقعی اس کے دل کے قریب کوئی روشنی اتر رہی ہو۔ میری پیاری بہنوں، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تنہائی، خوف اور بوجھ محسوس کرتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے، کوئی قریب ہی نہیں ہے۔ لیکن سوچو، اگر تمہارے دل کے قریب خود اللہ کے فرشتے موجود ہوں تو کیا تم کبھی اکیلا محسوس کرو گے؟ نہیں۔ یہی راز ہے درود ابراہیمی کا۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کو فرشتوں کا مسکن بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے دل کو فرشتوں کا۔ اب تم یہ بھی سوچ رہے ہوگے کہ ہم دل کو فرشتوں کا گھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک دن درود پڑھو گے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت کے ساتھ۔ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ گناہ دل کو اندھیرا کر دیتے ہیں اور اندھیرے میں فرشتے نہیں اترتے۔ آج ہم نے جانا دوستو کہ درود ابراہیم دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور فرشتوں کو قریب لے آتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو شمس تبریز نے براہ راست کبھی نہیں بتایا، بس اشاروں میں سمجھایا کرتے تھے۔ اگلی قسط میں ہم اس راز کے آخری پہلو کو کھولیں گے کہ درود ابراہیم صرف دل اور نسل نہیں بلکہ انسان کی پوری تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، تم نے کبھی سنا ہے کہ درود ابراہیم کے اندر وہ راز کیا ہے جسے شمس تبریز نے براہ راست بیان نہ کیا ہو مگر اپنے عشق اور اشاروں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا ہو؟ یہ راز دراصل محبت کی ابدی روشنی ہے، وہ روشنی جو انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر اللہ کی قربت میں لے آتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، درود کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ تو محض ایک جھلک تھی اس نور کی جو شمس تبریز میں دل میں جلتا رہا اور جس کی روشنی آج بھی ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو منور کرتی ہے۔ یاد رکھیں، درود صرف زبان سے نہیں دل سے پڑھا جاتا ہے۔
جب دل درود پڑھتا ہے تو فرشتے قریب آ جاتے ہیں اور بندے کا دل اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اس راز کو مزید کھولیں گے اور جانیں گے کہ درود ابراہیمی صرف دل نہیں بلکہ انسان کی پوری تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تب تک کے لیے دل سے دعا کریں، دل سے درود پڑھتے رہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور محبت مصطفیٰ کے نور میں جیتے رہیں۔ یہ تھا درود کا وہ راز، ایک روحانی سفر دل سے دل تک۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری اگلی قسطوں میں درود کے راز کو جان سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔